معاشرے کی اخلاقی اور روحانی تعمیر میں دینی تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی اصلاح کرتی ہے بلکہ ایک پرامن اور باوقار معاشرے کی تشکیل دینے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور مدارس اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک روح پرور اجلاس عام بموقع سالانہ اختتامی پروگرام و تکمیل حفظ قرآن مجید جامعہ اسلامیہ تجوید القرآن اسلام نگر مزار روڈ حمزہ پور شیرگھاٹی میں منعقد کیا گیا، جس کی سرپرستی حافظ و قاری سید اختر امام نے کیا، جبکہ صدارت کے فرائض حضرت مولانا شعیب اختر شاقبی قاضی شہر رانچی و امام و خطیب مسجد عرفات ڈورنڈا رانچی نے انجام دیا۔ پہلی نشست میں طلبہ جامعہ حاضہ کا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا گیا، پھر باضابطہ مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے جامعہ حاضہ کے طلبہ نے کیا اور نعت پاک حافظ ساجد اور حافظ ابصار نے پڑھا۔ مقررین کی حیثیت سے حضرت مولانا اسماعیل قاسمی امام و خطیب نیو کریم گنج گیا، مولانا فاروق امام و خطیب منی مسجد گیا، حضرت قاری سید قطب الدین محتمم مدرسہ محمودیہ شیرگھاٹی مولانا نہال الدین قاسمی موجود تھے، اور شرکائے مجلس میں مولانا عزیز مظاہری امام و خطیب مسجد حمزہ پور، قاری حیدر کجیسر مفتی انیس قاسمی حمزہ پور، حافظ قتادہ رانی گنج، حافظ حمید اللہ امام و خطیب لگن تکیہ مسجد، حافظ اسامہ قاری تنویر مدرسۃ الخدا حمزہ پور، حافظ آفتاب، حافظ امین، حافظ سمیع، حافظ اسلم، سید جسیم الدین نیتا جی، آمس پرکھنڈ پرمکھ مسیح الزماں عرف لڈن خان، RJD لیڈر وسیم اکرم، سید ظہیر انور، محمد شاہد انصاری، سید فیروز، سید شہلال، سید مسرور عالم، متی اللہ انصاری سیکریٹری جامع مسجد شیرگھاٹی، محمد عربی، محمد شہنواز، معین الدین انصاری، ماسٹر جمشید اشرف، ماسٹر محمد علی بیدہ، ماسٹر محمد ندیم کرمتھو، گلزار خان ڈمری، محمد زاہد، عبد الوہاب، محمد امام الدین، ماسٹر سید صفدر، قاری عبد الرشید، حافظ ریحان، ماسٹر سعید مہندی و دیگر لوگ موجود تھے۔ مہمان خصوصی کے طور پہ حضرت مولانا سید شبیر احمد قاسمی امام و خطیب جامع مسجد گیا تشریف فرما تھے۔ مہمان خصوصی نے قرآن کریم کی عظمت پر مؤثر کن بیان سے اجلاس کی نورانیت اور روحانیت میں اضافہ کر دیا۔ تعلیمی مظاہرہ میں اول، دوئم اور شوم پوزیشن آنے والے اور جامعہ حاضہ کی سالانہ امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء کو من جانب اراکین جامعہ حاضہ نے تحفہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ نظامت کے فرائض جامعہ حاضہ کے محتمم مفتی محمد مختار قاسمی کر رہے تھے۔ جامعہ کے محتمم نے تمام مہمانوں کا عمیق قلب سے شکریہ ادا کیا اور حضرت مولانا قاری غضنفر قاسمی محتمم مدرسہ ام القری وائٹ ہاؤس گیا نے جامعہ حاضہ کے حافظ ہونے والے محمد ندیم شیرگھاٹی، محمد معصوم بھدیا، محمد رحمت اللہ بندوہری، محمد علی کوئیں بار کو قرآن کریم کی چند سورتیں تلاوت کرا کر قرآن کریم کی تکمیل کرائی اور قاری غضنفر صاحب ہی کی دعا سے مجلس کا اختتام ہوا۔ بہرحال علماء کرام کے مطابق موجودہ دور میں جہاں فکری اور اخلاقی چیلنج بڑھ رہے ہیں، وہاں دینی تعلیم اور مدارس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اور اہم ہو گئی ہے۔ یہی ادارے نئی نسل کو دین سے جوڑنے اور انہیں بااخلاق شہری بنانے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران علی، ویژن آج کل۔ جہاں مدارس ہیں تو مدارس بھی اپنے نظام کے تحت اس مدرسے کے اندر مکاتب بھی بنا رہے ہیں اور مکاتب کی جو تعلیم ہو تو اس کو بھی دے رہے ہیں۔ میری بڑی ادباً گزارش ہے ان لوگوں سے جو بالکل دینی تعلیم سے کٹ کر کے صرف انگلش کے اعتبار سے چلے گئے ہیں، بڑی ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کو انگلش بھی پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، IAS IPS بنائیں، میری دعا ہے، لیکن بغیر دینی تعلیم کے ایسی ہی وہ پڑھائی ہے جیسے بغیر پانی کے مچھلی۔ اس لیے کہ دینی تعلیم ایک وہ چیز ہے جو ماں باپ کی عظمت کو بتلاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی، صرف دینی تعلیم میں یہ بات ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت الاقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ باپ تو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔
والد کی رضا میں، والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو گارجین حضرات سے میری بڑی ادباً گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں۔ بغیر دینی تعلیم کے آپ کتنوں پڑھا لیں انگلش، آپ کی پڑھائی نامکمل ہے۔ ادارے کو کس طرح سے مدد کرنی چاہیے؟ جو دینی ادارے ہیں اس کے لیے عوام کو کس طرح سے آگے آنا چاہیے، کہ کس طرح سے ان کی مدد کرنا چاہیے، اس کو بڑھاوا دینا چاہیے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ ادارے کے اعتبار سے ماشاءاللہ مدارس زندہ رہیں گے تو دین بھی بقا رہے گا، دین بھی زندہ رہے گا۔ دین زندہ رہے گا تو ملک و ملت زندہ رہے گا۔ دین مٹ گیا تو ہم سب کا بھی خاتمہ نہ جانے کہاں سے کہاں ہوگا۔ پروگرام کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کس طرح کا یہ پروگرام تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کون کون لوگ آئے؟ جی بہت بہت پہلے آپ کا شکریہ عمران بھائی، اور ویژن آج کل کے ویورز کا شکریہ۔ آج کا یہ پروگرام جامعہ اسلامیہ تجوید القرآن حمزہ پور مزار روڈ شرگھاٹی کا 7واں سالانہ اختتامی پروگرام تھا، اور کچھ بچوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا تھا، لہٰذا ان کا حفظ تکمیل تھا۔ ان بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، اور اس کی تکمیل کرنے کے لیے حضرت مولانا قاری غضنفر صاحب جو محتمم ام القریٰ وائٹ ہاؤس ہیں وہ تشریف لائے تھے۔ انہی کے چند صورتوں کو پڑھا کر چند بچوں کی حفظ کی تکمیل کی گئی۔ اسی طرح اکابر علماء کرام گیا سے اور قرب و جوار سے یہاں تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا فاروق صاحب، اسی طرح جن کی صدارت میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، حضرت مولانا شعیب اختر ثاقبی صاحب جو قاضی شہر رانچی ہیں، اور اسی طرح مسجد عرفات ڈرنڈا کے وہ امام و خطیب بھی ہیں۔ ہمارے برادر محترم حضرت مولانا قاری سید شبیر احمد قاسمی صاحب جو امام و خطیب ہیں جامع مسجد گیا کے، وہ بھی تشریف فرماتے ہیں، ان کی قیمتی باتیں ہوئیں۔ اسی طرح اور بہت سارے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرماتے، مولانا اسماعیل صاحب تھے جو نیو کریم گنج مسجد کے امام ہیں، اور معزز ہمارے دانشوران اور بہت سارے ہمارے نیتا جو لڈن خان صاحب ہیں، یہ تشریف لائے تھے۔ ہم ان سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ ایک چھوٹے سے پروگرام کو یہ بڑے لوگ آ کر بڑا بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی بہت قدر ہے ہمارے دلوں میں، جتنے لوگ قرب و جوار سے آتے ہیں، شرگھاٹی سے آتے ہیں، اسی طرح حمزہ پور سے، اور بھی شرگھاٹی کے 9 جو بلاک ہیں ان تمام الحمدللہ بلاک سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس ویژن آج کل کے مادھیم سے، کہ میں بہت بہت ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں جو لوگ یہاں پر آئے تھے۔ یہ پروگرام وہی سالانہ اختتامی پروگرام تھا جس کو ہم لوگوں نے بخوبی طور پر انجام دیا ہے۔ کیا پیغام ہوگا سر عوام سے، شہر کے لوگوں سے کیا پیغام ہوگا؟ پیغام تو یہ ہے کہ ہم نے بتایا بھی اپنی بات تقریر کے درمیان میں کہ مدرسے میں امن کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں سلامتی کی تعلیم دی جاتی ہے، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر اور ہمارا صوبہ اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ اس کے اندر امن ہو، شانتی ہو، سلامتی ہو، اور ہر انسان جو ہے ایک دوسرے سے امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ سب کو ملا کر چلتا رہے۔ یہی پیغام ہم بچوں کو بھی اپنے مدرسے میں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم عصری علوم کو بھی ہم نے رکھا ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، اور ان تمام چیزوں میں انگلش میں بھی بچوں نے تقریر کی، عربی میں بھی تقریر کی، اردو میں بھی تقریر کی۔ لہٰذا تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پھر سے ایک مرتبہ، اور الحمدللہ بہت آپ لوگوں کے آنے سے یہ پروگرام جو ہے کامیاب رہا۔ اللہ نے اس کو کامیاب کیا، اور مزید پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم لوگوں کو فرصت دیا اور موقع دیا تو ایسے پروگرام انشاءاللہ حمزہ پور میں اور شرگھاٹی میں ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔